الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي، ولكن مدحت مقالتي بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا قاری خیر الحق ابرار صاحب دامت برکاتہم، مولانا نعیم الحق صاحب دامت برکاتہم، حضرت قاری خلیل احمد بندانی صاحب، برادر عزیز حبیب اللہ صاحب، برادرم محمد امان اللہ صاحب، دیگر ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج دنیاوی زندگی کے سفر میں ایک مرتبہ پھر مجھے یہاں قدسیہ جامع مسجد ناظم آباد کراچی سندھ پاکستان میں آپ سب حضرات کی زیارت اور ملاقات کی خوشی حاصل ہو رہی ہے. میں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ ہماری اس مختصر سی آج کی مجلس کو ہماری مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ربیع الاول نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں نہایت اہتمام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور مدحت کے حوالے سے معروف مہینہ ہے، اور تقریباً روزانہ ہی کہیں نہ کہیں مجلس اور محفل کا انعقاد ہو رہا ہوتا ہے. تو میں بھی اسی حوالے سے آج کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. یاد رکھیے گا عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے
وہ صرف اپنانے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے ہے۔ یہ اصول آپ یاد رکھیے گا تو آپ کو بہت سے معاملات میں رہنمائی مل جائے گی، روشنی فراہم ہو جائے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے۔ اگر صرف منانے کے لیے ہوتی تو تپتی ہوئی ریت پر بلال تڑپتے ہوئے نظر نہ آتے۔ اگر سال میں ایک مرتبہ جلوس نکال لینے سے، چند نعرے لگا لینے سے سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو جایا کرتا تو مکہ کی چورنگی پر سیدہ سمیہ شہید ہوتی ہوئی نظر نہ آتی۔ اگر چند نعرے لگا لینے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا ہو جاتا تو احد کے سینے پر ان کے چچا حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے نظر نہ آتے۔ اور کربلا کے میدان میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے با وفا رفقا کے ساتھ جان نہ دینی پڑتی۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ اصول رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے۔ اگر آپ میری بات مان لیں تو یہ چند الفاظ میرے ساتھ دہرا لیں تاکہ اللہ کرے یہ حقیقت ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ دہرائیں گے نا؟ تو آپ میرے ساتھ کہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ صرف منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے ہے۔ چنانچہ عزیز دوستو، احادیث کی کتب کا مطالعہ فرما لیجئے، پوری اسلامی تاریخ کی ورق گردانی کر لیجئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے ملیں گے، اور اس اپنائیت میں جان سے گزر جانے والے ملیں گے۔ اور دوسرا اصول یہ عرض کر دوں عزیز دوستو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے بغیر ہماری ذلت عزت میں نہیں بدل پائے گی، ہماری پستی عروج میں نہیں بدل پائے گی، ہماری زندگی کی گاڑی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گی۔ یہ دوسرا اصول ہے، یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی تھیں جب ان کے قبیلے کی اور بھی دیگر خواتین مکہ مکرمہ کے نو مولود بچوں کو وصول کر کے لے جا چکی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے نہ لیا گیا کہ یہ تو یتیم گھرانے کا بچہ ہے، ہمیں اس کی خدمت کر کے وہ انعام و اکرام نہیں مل پائے گا کہ جو کسی متمول گھرانے کے بچے کی خدمت کرنے سے ملے گا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت کی دودھ پلانے والی خواتین اس دودھ پلانے کی اجرت لیتی تھی، ایسا نہیں تھا۔ اجرت لینا وہ مناسب نہیں سمجھتی تھی، وہ بچوں کی پرورش کرتی تھی، ان کو دودھ بھی پلاتی تھی، ان کا خیال بھی رکھتی تھی، ان کو بولنا بھی سکھاتی تھی، اور پھر جب وہ ان بچوں کو واپس ان کے گھر چھوڑنے آتی تھی تو ان کو یہ امید ہوتی تھی کہ ہمیں کچھ انعام و اکرام ملے گا، طے نہیں ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے لیا۔ یہ سارا واقعہ آپ سن چکے ہیں نا کئی مرتبہ، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، یہ مجھے لگتا ہے کہ گونج بہت زیادہ ہے حضرت،
میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا کے بات کروں. ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ ماشاءاللہ. پیچھے والوں کو بھی آ رہی ہے آواز؟ اچھا. میں آپ کو اس سے اگلی بات بتانا چاہتا ہوں جو میرے دوسرے اصول کی دلیل بنے گی. دوسرا اصول یاد رکھیے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے بغیر بات نہیں بنے گی. حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینہ سے لگایا اور اپنی سواری تک پہنچی جہاں ان کے شوہر حضرت حارث منتظر تھے کہ حلیمہ آئے تو ہم اپنا سفر شروع کریں اور اپنے قافلے والوں سے جا ملیں جو ہمارا انتظار کر کے تھک گئے اور انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا. حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اونٹنی کے قریب تشریف لائیں. تو اس وقت بھی یہی رواج تھا جو آج کل ہے. ہم جب موٹر سائیکل پر اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو کیا ترتیب ہوتی ہے؟ آگے کون ہوتا ہے جی؟ بولیے. کراچی میں مطلب بیوی آگے بیٹھتی ہیں. ہمارے ہاں تو شوہر موٹر سائیکل چلاتا ہے اور گھر والی پیچھے بیٹھتی ہیں. یہ جو آہستہ آہستہ بول رہے ہیں لگتا ہے ان کے ہاں ترتیب تبدیل ہوتی ہے کچھ تھوڑی سی. جیسے ہمارا رواج ہے بالکل یہی رواج اس وقت عرب میں بھی تھا کہ سواری پر شوہر آگے بیٹھتا تھا اور اہلیہ پیچھے بیٹھتی تھی. اسی ترتیب کے مطابق جناب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی نو مولود تھے، شیر خوار بچے تھے، اپنے سینے سے لگا کر اونٹنی کے پچھلے حصے پر تشریف فرما ہوئیں اور ان کے شوہر حضرت حارث اگلی سائیڈ پر بیٹھ گئے. جب دونوں بیٹھ گئے تو حضرت حارث نے اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا تو اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دی. پریشان ہوئے کہ یہ تو وہی سواری ہے جس پر ہم آئے ہیں، یہ کیوں نہیں چل رہی؟ پھر کوشش کی لیکن وہ نہ چلی. تو ان کی گھر والی حضرت حلیمہ نے فرمایا حارث لگتا یہ ہے کہ کافی دیر سے یہ چونکہ بیٹھی ہوئی ہے تو شاید اس کے جوڑ آپس میں، چونکہ کمزور سی اونٹنی تھی تو شاید جوڑ آپس میں کچھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا. آپ ایسا کرو اس کو وارم اپ کرو، آپ اتر جائیں تھوڑا سا اس کو پیدل چلائیں. جب اس کا جسم گرم ہو جائے گا، جوڑ معتدل ہو جائیں گے، اپنی جگہ پر آ جائیں گے، جیسے موٹر بائک کو ہم سردیوں میں تھوڑا دیر انجن چلا کے وارم اپ کرتے ہیں نا، انجن گرم ہو جائے پھر ہم اس کو چلانا شروع. انہوں نے کہا اس کو تھوڑا وارم اپ کرو. حضرت حارث نے فرمایا بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم. وہ اتر گئے. اتر کے انہوں نے جیسے ہی اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی. انہوں نے ان کو چند قدم چلائے، پھر اس کے بعد اس کو بٹھایا، پھر حضرت حارث اس پر بیٹھے اور اونٹنی کو چلنے کا اشارہ کیا. اونٹنی نے پھر انکار کر دیا. پھر حضرت حارث اتر کے اس کو اشارہ کیا، وہ جمپ لگا کر کھڑی ہو گئی. بڑے پریشان ہوئے کہ عجیب بات ہے، میں بیٹھتا ہوں تو یہ چلتی نہیں، میں اترتا ہوں تو یہ چل پڑتی ہے. تو سمجھ گئے حارث وہ بات جو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا. سمجھ گئے حضرت حارث وہ بات جو آج ہم نہیں سمجھ پا رہے. حضرت حارث نے حلیمہ سے کہا حلیمہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑی شان والا بچہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے اس کا پیدا کرنے والا یہ پسند نہیں کر رہا کہ محمد پیچھے بیٹھے، حارث آگے بیٹھے. آؤ ترتیب بدلتے ہیں، تم محمد کو لے کر آگے بیٹھو اور حارث محمد کے پیچھے بیٹھے گا. جیسے ہی ترتیب بدلی آسمان کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا. بیٹھتے ہی اونٹنی کو اشارہ بھی نہیں کرنا پڑا، وہ جمپ لگا کر ہواؤں سے باتیں کرنا شروع ہو گئی. اللہ نے یہ میسج دیا ہے کہ اگر سواری پر محمد کو امام نہیں بناؤ گے تو سواری چلنے سے انکار کرے گی. تو کراچی کے روشن ضمیروں پوری زندگی اگر اپنے محبوب کی سیرت کو پسے پشت ڈال کر چلیں گے تو ایٹم بم ہونے کے باوجود بھکاری بنے رہیں، بھکاری بنے رہیں. یہ تھا میرا دوسرا اصول جو میں نے عرض کیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے بغیر زندگی کی گاڑی منزل کو نہیں پہنچے گی۔ اور اب تیسری بات عرض کر دوں، اور وہی میری آخری بات ہے، اور اسی پر میں دلیل پیش کروں گا۔ تیسری گزارش یہ ہے عزیز دوستو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت کی عمارت جس بنیاد پر استوار ہے، میرے الفاظ امانت ہیں، میں بہت سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، ان کو کوشش کیجئے گا کہ یاد بھی رہیں اور دل میں بھی اتر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت کی عمارت جس بنیاد پر ایستادہ ہے، قائم ہے، استوار ہے، وہ بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ وہ بنیاد اللہ کی کیا مطلب ہے؟ بنیاد اگر کمزور پڑ جائے عمارت ساری کمزور ہو جاتی، بنیاد اگر کھسک جائے تو عمارت گر جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے عزیز دوستو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا میں اللہ کا ذکر موجود ہے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ۔ کس کا نام آیا؟ کچھ دوستی کم ہوئی آج کل رب سے ہیں، نام لیتے ہوئے شرما رہے ہیں آپ۔ کس کا نام آیا؟ کھانا پورا کھا لیا، اس کے بعد الحمدللہ۔ رات کو سوتے وقت اللہم بسمک اموت، کس کا نام آیا؟ صبح جب جاگتے ہیں تو الحمدللہ۔ واش روم میں جاتے ہیں تو دعا کون سے پڑھتے ہیں؟ اللہم انی، کس کا نام آیا؟ واش روم سے باہر آتے ہیں تو الحمدللہ۔ اچھا، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کس کا نام آیا؟ مسجد سے باہر جاتے ہیں تو یہ کیا بات ہے؟ حضور جو بھی کام فرما رہے ہیں، کہیں انٹر ہو رہے ہیں، کہیں ایگزٹ ہو رہے ہیں، کہیں کھانا کھا رہے ہیں، کہیں پانی پی رہے ہیں، کہیں دعوت دے رہے ہیں، کہیں بیان فرما رہے ہیں، کہیں بیان کا اختتام فرما رہے ہیں، کہیں سواری پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، کہیں سواری سے اتر رہے ہیں، کہیں گھر میں انٹر ہو رہے ہیں، کہیں گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کس کو یاد کر رہے ہیں؟ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کی، ساری شریعت کی اور ساری سیرت کی بنیاد ہے عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت۔ اور اب ایک بات اور عرض کر دوں، آپ تھک تو نہیں گیا؟ سبق زیادہ ہو گیا تھوڑا سا۔ اگر عقیدہ، بہت غور سے سننا عزیز دوستو، اگر کوئی ایک لفظ بھی مس ہو گیا نا تو آپ بہت پریشان ہوں گے میری بات سے۔ اگر ہم نے عقیدہ توحید میں شرک کی ملاوٹ کر دی، اگر ہم نے اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی طاقت یا اس کی قدرت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو شریک کرنے کا جرم کر لیا تو رب کعبہ کی قسم محمد کی غلامی بھی کام نہیں آئے گی، رحمت عالم کی اطاعت بھی کام۔ اور آپ یہ نہ سمجھنا یہ کوئی فیصل صاحب آج اپنا فتویٰ دے کے جا رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی میرا فلسفہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اصول میں نے کہاں سے لیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ۔ میرے محبوب، رؤسائے قریش، مشرکین مکہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ آپ کو لالچ دے رہے ہیں نا، لالچ دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر کچھ کمپرومائز کر لیجئے۔ اور کمپرومائز کی عجیب بات آتی ہے روایات میں،
ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے ایک آفر لے کر آیا ہوں، اور پورے مکہ کے سرداروں کی مشاورت سے ہم نے یہ آفر تیار کی ہے، اور وہ آفر یہ ہے کہ ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے۔ سمجھیں آپ، ایک دن ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور ایک دن آپ لات، منات، عزا اور حبل کی عبادت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا اچھا ہم آفر کو تبدیل کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ اصول سن لیجئے تمام رؤسائے قریش، تمام مشرکین مکہ، یہ قانون سن لو، تم چاہے ساری زندگی میرے خدا کی عبادت نہ کرو، مجھے یہ اجازت ہی نہیں کہ میں تمہارے بتوں کو ایک لمحے کے لیے بھی معبود مانوں۔ تم مانو نہ مانو، میں نہیں مانوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ ان کو دو ٹوک انداز میں بتا دیجئے کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود مان لیں، ہرگز ممکن نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو مسجود مان لیں، چاہے کتنا ہی بڑا لالچ کیوں نہ دیا جائے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے بتوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیجئے، ان کو معبود مان لیجئے، بدلے میں ہم آپ کو مال و دولت دیں گے، سونے چاندی کے ڈھیر لگائیں گے، آپ کو اپنا سردار بنائیں گے، آپ کی شادیاں کروائیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرے محبوب ان کی پیشکش کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ میں آپ کے لیے ایسا قانون بیان کر رہا ہوں جو صرف آپ کے لیے نہیں، آپ سے پہلے بھی تمام انبیاء اور رسل کے لیے یہی ضابطہ تھا، یہی قانون تھا۔ کیا قانون؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ ہے دلیل۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرا محبوب ہونے کے باوجود اگر آپ نے بھی میری ذات میں کسی کو شریک کر لیا میرے محبوب، تو آپ کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ محبوب ہونے کے باوجود، محبوب تو تو ایسا ہے، محبوب تو تو ایسا ہے کہ ساری کائنات کو میں نے بعد میں بنایا، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے، ساری مخلوقات کو بعد میں بنایا، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا چہرہ بنایا۔ او میرے محبوب، محبوب تو تو ایسا ہے، سب سے آخر میں تجھے بھیجا، تمام انبیاء کا تجھے امام بنایا۔ محبوب تو تو ایسا ہے، معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء، تمام رسل موجود، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ذرا صفیں بنا لی جائیں، ابھی نماز ادا ہوگی، ابھی نماز ادا ہوگی۔ انبیاء سے کہا جا رہا ہے ابھی نماز پڑھنا ہوگی، رسولوں سے کہا جا رہا ہے ابھی وہی عمل جس میں ہم کمزور ہو گئے، عزیز دوستو، وہی عمل جس میں ہم کمزور ہو گئے۔ رحمت عالم نے فرمایا تھا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی کبھی سوچا آپ نے کیوں معراج ہے؟ ہمارے آقا کو معراج ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ تک کا سفر کیا،
پھر وہاں سے بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر وہاں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمان کراس ہو گئے، ساری جنت دیکھی، اس کی نعمتیں دیکھی، ساری جہنم دیکھی، اس کے عذاب دیکھے، پھر سدرۃ المنتہا پر جبرائیل نیچے رہ گئے، محمد اونچے ہو گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ ہے معراج کا نقطہ انتہا۔ میں اپنے طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں، معراج کا نقطہ عروج یہ ہے کہ محب اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ نقطہ عروج معراج کا یہ ہے کہ عابد اور معبود آمنے سامنے ہو گئے، ساجد اور مسجود آمنے سامنے ہو گئے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او، اب اس او ادنا کی چھتری میں کیا راز ہے، جانے والا جانے اور بلانے والا جانے۔ ہم ایمان لائے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں معراج کا نقطہ انتہا یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ کی اللہ سے ملاقات ہوئی، بغیر حجاب کے ہوئی، بغیر کسی پردے کے ہوئی۔ تو ہماری نماز کو کیوں معراج کہا جا رہا ہے؟ ہم تو فرش زمین پر ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں عرض کروں، جب ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں سب سے پہلے کیا بولتے ہیں؟ اور اس تکبیر کا نام کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ اس کو تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ انسان پر تمام کائنات کی چیزوں کو اور خیالات کو حرام کر دیتی ہے کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو کر پہلی تکبیر کہتے ہو، نہ والدین کے بارے میں سوچنا ہے، نہ اولاد کے بارے میں سوچنا ہے، نہ دکان کے بارے میں سوچنا ہے، نہ اپنے سبق کو دہرانا ہے، نہ نیکی کے کسی کام کو سوچنا ہے۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو بس اللہ کے بن کے کھڑے ہو جاؤ، سب حرام ہو گیا۔ اچھا، جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں پھر اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں جی؟ ذرا آج آپ کا بھی امتحان ہو جائے نا، ہمارا تو بہت امتحان لیتے ہیں آپ۔ ثنا پڑھتے ہیں نا جی، کیسے پڑھتے ہیں ذرا سنائیے؟ سبحان، میں چاہتا ہوں ذرا آہستہ آہستہ پڑھیں، رک رک کے پڑھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدی وتبارک وتعالی جد ولا الہ غیرو۔ اب عربی جاننے والے سمجھتے ہیں یہ بات کہ عربی میں کاف وہاں استعمال ہوتی ہے جب مخاطب سامنے نظر آ رہا ہو، موجود ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جب سامنے موجود ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام۔ اور اگر مجھے کسی نے سلام بھیجا ہے لاہور سے، مولانا خیر الحق ابرار صاحب نے کہا جی میں لاہور گیا تھا مفتی صاحب، وہاں آپ کے ایک دوست تھے، آپ ان کا فرض کریں ان کا نام شعیب تھا، شعیب صاحب آپ کو سلام بھیج رہے تھے، اب میں اس کا جواب کیسے دوں گا؟ السلام علیکہ وعلیہ۔ جب کوئی موجود نہ ہو تو اس کے لیے عربی میں ہا استعمال کی جاتی ہے، اور جب مخاطب موجود ہو تو اس کے لیے عربی میں کاف استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ثنا شروع کرتے ہیں تو یوں نہیں کہتے سبحانہ اللہم وبحمدہ، نہیں کہا جاتا، بلکہ ہم کہتے ہیں سبحانک وبحمدک وتبارک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ گویا اللہ کہتے ہیں جب تو نماز کی نیت باندھتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، میں عرش و فرش کے فاصلے سمیٹ دیتا ہوں، نور کے 70,000 فرشتے ہٹا دیتا ہوں اور تیرا رب تیرے سامنے آ جاتا ہے۔ معراج المؤمن۔ اور یہ بھی کوئی فلسفہ نہیں ہے، اس کی بنیاد میں بھی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں طوبی لمن تطہر فی بیتہ ثم زارنی، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے۔ کس لیے؟ کس لیے؟ نماز کے لفظ ہی نہیں ہے حدیث میں۔ اللہ فرما رہے ہیں خوشخبری ہے مسلمان کے لیے جو گھر سے وضو کر کے آئے مسجد میں تاکہ اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ ثم زارنی، اور زیارت بلا حجاب ہوا کرتی، اس لیے نماز کا اہتمام کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے دکھائیں ذرا، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔
شب معراج تمام انبیاء اور رسول کو اللہ نے فرمایا صفیں بنا لیجئے، ابھی نماز ادا کی جائے گی۔ تمام انبیاء اور رسول موجود ہیں مسجد اقصیٰ میں، صفیں بنا لی گئیں، آگے امام کا مصلی بچھا دیا گیا۔ ہر نبی کی چاہت ہے کہ مجھے آج امام بنا دیا جائے۔ حضرت آدم سوچ رہے ہیں میں تو سب کا والد ہوں، شاید مجھے امام بنایا جائے۔ حضرت نوح فرما رہے ہیں میں نے 950 سال دعوت دی ہے، شاید مجھے امامت دی جائے۔ جناب موسیٰ سوچ رہے ہیں میں نے فرعون کے مظالم کا مقابلہ کیا، مجھ سے اللہ ہم کلام ہوئے، مجھے کلیم اللہ بنایا، شاید مجھے امام بنایا جائے۔ سیدنا ابراہیم سوچ رہے ہیں میں تو خلیل اللہ ہوں، شاید مجھے امام بنایا جائے۔ حضرت اسماعیل سوچ رہے ہیں میں تو ذبیح اللہ ہوں، شاید مجھے امام بنایا جائے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، آدم تم بھی مقتدی بن جاؤ، نوح تم بھی صف میں کھڑے ہو جاؤ، ابراہیم تم بھی مقتدی بن جاؤ، اسماعیل تم بھی پیچھے ہو جاؤ۔ سارے انبیاء اور سارے رسول آج مقتدی بن کر صف میں کھڑے نظر آئیں گے، اور تمام انبیاء اور رسول کا امام محمد مصطفیٰ بنے گا صلی اللہ۔ محبوب تو ایسا ہے جس کی رسالت کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی۔ رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میرے محبوب کوئی تجھے نبی نہ مانے تو پریشان نہ ہونا، کوئی تجھے رسول نہ مانے تو حزین نہ ہونا۔ رب العالمین نے فرمایا ساری کائنات تیری رسالت کا اقرار کر دے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں یا اللہ؟ رب نے فرمایا یاسین میں خود قسم کھا رہا ہوں، اور قسم بھی زمین کی نہیں، آسمان کی نہیں، شمس و قمر کی نہیں، شجر و حجر کی نہیں، والقرآن الحکیم۔ کس کی قسم جی؟ میں نے کہا یا اللہ قرآن تو ساری کائنات میں سب سے عظیم ہے، اتنی عظیم قسم کھا کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ رب نے فرمایا عظیم قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ مقسوم بھی عظیم ہے۔ یا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ رب نے فرمایا انک لمن المرسلین، میں نے اپنے محبوب کو صرف رسول نہیں بنایا، تمام رسولوں کا امام بنایا ہے۔ محبوب تو تم ایسے ہو جن کے بارے میں حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے قرۂ ارض کا کونا کونا چھان مارا ہے، مشرق بھی گیا ہوں، مغرب بھی، شمال کے بھی چکر لگائے ہیں، جنوب بھی گھوم کے آیا ہوں، ساری کائنات کا نظارہ کیا، تمام حسینوں کو دیکھا، تمام جمیلوں کا مشاہدہ کیا۔ میں نے آدم سے عیسیٰ تک سارے رسولوں کو دیکھا، آدم کے آنسو بھی دیکھے، نوح کا تقوی بھی دیکھا، عیسیٰ کا زہد بھی دیکھا، موسیٰ کا جلال بھی دیکھا، ابراہیم کا ایثار بھی دیکھا، اسماعیل کی قربانی بھی دیکھی، اور یونس کی تسبیحات بھی سنی۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں ساری کائنات کے حسینوں کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لم ارى احدا احسن اجمل انور من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات میں محمد مصطفیٰ جیسا کوئی حسین نہیں دیکھا صلی اللہ، جن کو اللہ نے، مجھے اپنے ابا کا جملہ یاد آ گیا، فرمایا کرتے تھے اللہ نے ساری کائنات کو بائی آرڈر بنایا، صرف اپنا محبوب ہے جس کو بائی چوائس بنایا ہے۔ ساری کائنات کو کن کہہ کر بنایا، کن کہا آسمان بلند، کن کہا زمین کا قالین بچھ گیا، کن کہا سورج دہکنا شروع ہو گیا، کن کہا چاند چمکنا شروع ہو گیا، کن کہا ستارے جھلملانے لگے، کن کہا کھیت لہلہانے لگے، کن کہا پھول مہکنا شروع ہو گئے، کن کہا بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ساری کائنات کو اللہ نے کن کہہ کر بنایا، لیکن جب بات آئی محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ
رب نے فرمایا میرے محبوب تجھے کن کہہ کر نہیں بناؤں گا، تو خود بتا میں تجھے کیسے بناؤں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو کیسا بنایا ہے، فرمایا رأسہ من البرکہ وصدرہ من الرحمہ ورجلاہ من الاستقامہ ویداہ من السخاوہ وقلبہ من الایمان وشفتاہ من الحمد ولسانہ من الذکر وعیناہ من الحیاء ووجہہ من الرضا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں اللہ نے میرے محبوب کے سر اقدس کو برکتوں کا استعارہ بنایا ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں اللہ نے میرے محبوب کے سینے کو رحمتوں کا خزینہ بنایا ہے، رحمتوں کا خزینہ۔ میرے عزیز دوستو میں کہا کرتا ہوں ہماری والدین نے ہمارے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے، ہمارے اساتذہ نے ہمارے لیے اتنی فکر نہیں فرمائی، ہمارے شیخ ہمارے مرشد ہمارے لیے اتنے مونس و غمگسار نہیں ہوتے جتنا ہم سب کے لیے محمد نے آنسو بہائے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں لما رأیت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، میں نے دیکھا ایک روز میرے آقا مجھے مسکراتے ہوئے نظر آئے، خوش نظر آئے، شاداں اور فرحان نظر آئے۔ میں نے سوچا آج اپنے آقا سے کچھ مانگ لیتی ہوں، کیونکہ محمد فرش پہ خوش ہوتا ہے تو اللہ عرش پہ خوش ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا مانگو میری عائشہ کیا چاہیے؟ سیدہ عائشہ نے عرض کیا ادعو اللہ لی یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب کچھ اور نہیں چاہیے، سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے نہیں، جواہرات نہیں، کپڑے اور پارچہ جات نہیں، اللہ کے محبوب عائشہ یہ چاہتی ہے کہ آج فرش زمین پر محمد اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ رحمت عالم نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت۔ الہ العالمین میں التجا کرتا ہوں میری عائشہ کی مغفرت فرما دیجئے، اگر اس سے کوئی کمی رہ بھی جائے تو نظر انداز فرما دیجئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فضحکت حتی سقطت رأسها فی حجرها، ہماری والدہ اتنی خوش ہوئی کہ جیسے بچہ خوشی میں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، حضرت عائشہ بھی خوشی میں لوٹ پوٹ ہو گئیں۔ رحمت عالم نے بڑے پیار کی نگاہوں سے حضرت عائشہ کو دیکھا اور فرمایا ایسرکی دعائی یا عائشہ، میری پیاری عائشہ کیا تجھے میری دعا سے خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کیوں نہ خوش ہوں اللہ کے محبوب، آپ نے دعا کی اللہ نے یقیناً قبول فرما لی تو میری مغفرت تو پکی ہو گئی۔ رحمت عالم نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، پیاری عائشہ تو نے جو دعا آج مجھ سے کہلوا کے کروائی ہے، مجھے اپنی رب کی قسم اپنی ہر نماز میں امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں۔ ان کا سینہ رحمتوں کا خزینہ ہے، ان کا سینہ رحمتوں کا خزینہ ہے۔ عزیز دوستو محبوب ہونے کے باوجود رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اصول بتایا گیا، ضابطہ سنایا گیا، دستور بتایا گیا۔ میرے محبوب آپ کو بھی بتا رہا ہوں، آپ سے پہلے سارے انبیاء اور رسل سے بھی یہی کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر اللہ کی وحدانیت میں شرکت کو گوارا کر لیا تو میرا محبوب ہونے کے باوجود لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی نقصان سے نہیں بچ پائیں گے۔ یہ ہے دلیل اس بات کی عزیز دوستو، جب اللہ کا محبوب اس حوالے سے نقصان سے نہیں بچ سکتا تو اگر اللہ نہ کرے ہم سے شرک کا ارتکاب ہو گیا، اگر ہم نے اللہ کی وحدانیت میں، اس کی صفات، اس کی قدرت، اس کی طاقت میں،
اس کے بندوں میں سے کسی کو شریک کرنے کا جرم کر لیا تو میں نے عرض کیا تھا رحمت عالم کی غلامی بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ بنیاد ہے دین کی، عقیدہ توحید بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا اعلان ہے میں تمہارے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن مشرک کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور شاید میں نے پہلے بھی کسی ملاقات میں عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے تمام احکامات میں ہمیں رعایت ملتی ہے، لیکن ایک حکم توحید کا ایسا ہے جس میں اللہ کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ملتی۔ نماز میں ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اگر بیمار ہو جائیں تو رعایت ہے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو رعایت ہے لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر پڑھنے میں حکم ہے کہ رکوع سجدے کے لیے سر کا اشارہ کر لو، لیکن اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو بھی رعایت موجود ہے کہ آنکھوں کی پلکوں سے اشارہ کر لو، اس پر بھی نماز قبول ہو جاتی۔ لیکن توحید کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا قضا ربک، الفاظ ہی بدل دیے، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ رب العالمین نے فرمایا قانون بن گیا تم سب کے لیے، وہ نبی کے لیے قانون تھا، وہ رسول کے لیے قانون تھا، اور اب امت کے لیے قانون بیان ہو رہا ہے۔ رب نے فرمایا قانون ہے تم سب کے لیے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکانا، کسی مزار پہ جا کے سر نہیں جھکانا، کسی شخصیت کے سامنے سر نہیں جھکانا، کسی دیوار کے سامنے سر نہیں جھکانا، کسی مرشد کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کس کے آگے سر جھکاؤ گے؟ کس کے آگے؟ جواب مضبوط ہو، عقیدہ توحید میں کمزوری گوارا نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم سب کا معبود کون؟ اور بات پوری ہو جائے اگر آپ صرف اللہ نہ کہیں، اللہ ہی کہیں، اس لیے کہ کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اور محمد کے غلام کہتے ہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ ہم سب کا معبود کون ہے؟ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، جاننے والا کون ہے؟ بیماروں کو شفا دینے والا کون ہے؟ زندگی اور موت کے فیصلے فرمانے والا کون ہے؟ آنسوؤں اور مسکراہٹوں کے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ رب نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ یہ غلط بات ہے کہ جی سبب آئے گا تو موت آئے گی۔ عزیز دوستو، ساری کائنات کے اسباب اکٹھے ہو جائیں، اگر اس کا فیصلہ نہ ہو موت نہیں آئے گی، اور اگر وہ لے جانے کا فیصلہ فرما لے، صحت کے باوجود، تندرستی کے باوجود، حفاظت کے باوجود، باڈی گارڈز کے باوجود، جب اس کی طرف سے فیصلہ ہو جائے تو موت ضرور آئے گی۔ زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے عزیز دوست، یہ تو میں آپ سے وہی کہلوا رہا ہوں جو جبل ابی قبیس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہلوایا تھا۔ سارے مکہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا اگر تم میری ایک بات مان لو تو سارا عرب تمہارا محکوم ہو جائے گا، قد دانت لکم العجم، سارا عجم تمہیں جزیہ دے گا، گویا عرب اور عجم پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی۔ ابو جہل نے اپنی ٹانگ پر ہاتھ مار کے کہا عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، اگر تیری ایک بات ماننے سے ہمیں عرب اور عجم پر حکومت ملتی ہے تو ایک چھوڑو وبعشر کلمات، تیری 10 باتیں مانیں گے، حکومت تو مل رہی ہے نا۔ رحمت عالم نے فرمایا 10 نہیں بس ایک بات ہے، اور وہ بات وہی ہے جو آدم نے سکھائی، نوح نے بتائی، یونس نے سنائی، یوسف نے کہلوائی، میں بھی وہی کہلواتا ہوں، قولوا
لا الہ، صبر جی صبر، الا اللہ کو ٹھہریں ذرا، پہلے ذرا لا الہ پہ تو تھوڑی سی بات ہو جائے۔ رحمت عالم نے فرمایا حبل سے کچھ نہیں ہوتا، لات سے کچھ نہیں ہوتا، منات سے کچھ نہیں ہوتا، عزا سے کچھ نہیں ہوتا، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، شخصیات سے کچھ نہیں ہوتا، نظام سے کچھ نہیں ہوتا۔ قولوا لا الہ، کسی سے کائنات میں کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، سب کچھ کرنے والا کون؟ سب کچھ کرنے والا کون؟ ساری کائنات کو بنانے اور چلانے والا کون؟ ساری مخلوقات کو کھلانے اور پلانے والا کون؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ قانون ہے، نہ قابل تبدیل، نہ قابل رعایت، کوئی نرمی نہیں۔ باقی جو گناہ لے کر آؤ گے معاف ہو جائے گا، لیکن اگر شرک کا جرم لے کر آئے تو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، آج وعدہ کیجئے کہ جلنا پڑا تو جل جائیں گے، کٹنا پڑا تو کٹ جائیں گے، جان دینی پڑی تو دے دیں گے، لیکن اللہ کی وحدانیت میں، اس کی ذات اور صفات میں، اس کی طاقت اور قدرت میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک، پکی بات ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے آقا کی سیرت کی بنیاد ہے، پہلی بات ہے۔ اگر یہی درست نہ ہوئی تو آگے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے اس کو مضبوط رکھا کریں۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بچوں کو اپنی گود میں سلاتے، ان کو فیڈر پلاتے، ان کو سکول چھوڑنے لے جاتے، ان کو بائک پر ٹیوشن لے جاتے، ان کو مدرسے چھوڑنے جاتے، خود بھی کہا کریں، ان سے بھی کہلوایا کریں لا الہ الا اللہ، لا۔ آپ کی آواز بتا رہی ہے سبق کتنا یاد کیا ہوا ہے آپ نے۔ ہمارے ہاں جب بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے نا جی، تو بچے کو اگر سبق یاد ہو نا تو وہ اتنا اونچا پڑتا ہے کہ دوسرے محلے تک آواز جا رہی ہوتی ہے، ایسا ہے نا جی، ہمارے طلباء جانتے ہیں یہ بات۔ اور جس دن بچے کی منزل کمزور ہو، اللہ نہ کرے سب کی یاد نہ ہو، سبق میں کمزوری ہو، تو استاد کبھی یوں کان کھینچتا ہے، کبھی ادھر سے کان کھینچتا ہے، کبھی کمر پہ تھپڑ لو، ظالم اونچا تو پڑھ لے تاکہ تیری غلطی تو نکلے۔ تو آپ کا آہستہ پڑھنا مجھے کچھ بتا رہا ہے، گھبرا رہے ہیں، شرما رہے ہیں، اس کا نام لیتے ہوئے یاری نہیں لگا رکھی نا۔ محبت تو انسان کو دیوانہ کر دیتی۔ مجنوں کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں جی، اس کا نام تو بڑا یاد ہے ہمیں۔ کسی نے دیکھا مجنوں کو کہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا۔ کس کے؟ کتے کے۔ اوہو، لوگوں نے کہا لگتا ہے تیرا دماغ چل گیا، ایک تو جانور وہ بھی ناپاک، اوپر سے پاؤں، وہ کسی مرغے کے پاؤں چومتا، پھر بعد میں ذبح کر کے کھا ہی جاتا اس کو، یہ کیا کر رہے ہو؟ پائے سگ بوسید مجنوں خلق پرسد اینچے سود، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کتے کے پاؤں چوم رہے ہو؟ ہائے مجنوں نے آنکھیں بند کر کے کہا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، ارے یہ کتا کوئی عام کتا نہیں ہے، میری محبوبہ کی گلی سے گزر کے آتا ہے، سوچتا ہوں اس کے پیر محبوبہ کے نشان قدم پر آئے ہوں گے، لیلا کے پاؤں تو چوم نہیں سکتا، چلو کتے کے پاؤں ہی چوم۔ ادھر ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، ادھر کلمے کی آواز ہی گلے سے نہیں نکل رہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہ میرے ابا کا کلام ہے قاری صاحب، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو موجب رنج و فسوں ہے، سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، جو میرا مایہ جذب دروں ہے، یہ دل مسکن ہے
رب العالمین کا، بس اس کی یاد میں اس کا سکون ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا چار اصول سکھائے ہیں آج آپ کو، اللہ کرے آپ ان کو یاد رکھیں۔ چار اصول۔ پہلا اصول تھا ہمارے نبی کی سیرت صرف منانے کے لیے نہیں ہے، اپنانے کے لیے۔ دوسرا اصول تھا کہ ہمارے نبی کی سیرت کو اپنائے بغیر بات نہیں بنے گی، گاڑی منزل تک۔ تیسری بات یہ عرض کی تھی کہ اگر ہمارے نبی کی سیرت اور شریعت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، اور چوتھی بات یہ عرض کی تھی کہ اگر عقیدہ توحید میں کمزور ہو گئے تو محمد کی غلامی بھی کام۔ یاد رکھیں گے؟ اور صرف یاد نہیں رکھنا، اس کو اپنانا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ادخلنا الجنۃ الفردوس مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین۔ اے اللہ، ہم کس نام سے تجھے پکاریں کہ تو راضی ہو جائے، ہم کس انداز میں تجھے پکاریں کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ بڑی مبارک رات ہے، آج شب جمعہ ہے۔ اے اللہ، نماز عشاء کے بعد تیرے گھر میں تیری دہلیز پر ناک سے لکیریں کھینچنے کے بعد ہم نے تیرے دین کی بات کی، تیرے محبوب پر درود پڑھا، تیری ذات کا کلمہ پڑھا۔ اے اللہ، اللہ ہی کے نعرے لگائے۔ او اللہ، تجھے کوئی بات تو اچھی لگی ہوگی، قبول فرما لے۔ اللہ، کوئی بات تو اچھی لگی ہوگی، قبول فرما لے۔ اللہ، ہمارے بولنے میں ریا ہو سکتا ہے، مجمع کے سننے میں کوئی ریا نہیں ہے۔ اس مجمع کی برکت سے گفتگو کرنے والے کی حاضری بھی قبول فرما لے۔ اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ، ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما۔ اللہ، شیطان ہمارا بھی دشمن، تیرا بھی دشمن، تیرے آق محبوب کا بھی دشمن، تیرے دین کا بھی دشمن، قرآن کا بھی دشمن، ہمارے ایمان کا بھی دشمن۔ اے اللہ، ہمیں دشمن کے مقابلے میں اکیلا نہ چھوڑ، ہم تو کمزور ہیں۔ تو نے شیطان کو طاقتور بنایا، اس کو ہماری نگاہوں سے چھپا دیا، اس کی طاقت زیادہ کر دی، اس کا علم زیادہ کر دیا، اس کے لشکر زیادہ کر دیے، اس کا ایکسپیرینس زیادہ کر دیا، اس کی عمر زیادہ کر دی، اور ہم تو ایسے کم نصیب ہیں کہ تیرے آقا، تیرے محبوب ہمارے آقا کے 1400 سال گزر جانے کے بعد دنیا میں آئے ہیں۔ ہم کیسے اکیلے شیطان سے مقابلہ کریں؟ اللہ، تو ہمارا مددگار بن جا، تو ہمارا مددگار بن جا، تو ہمارا ساتھی بن جا یا اللہ۔ اے اللہ، لوگ یتیم بچوں پر رحم کرتے ہیں، ہم بھی تو یتیم ہیں نا، تو اس بات کا گواہ ہے، ہم میں سے کسی نے محمد مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی۔ اے اللہ، ہم تو اس یتیم بچے کی طرح ہیں کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی رحمت عالم دنیا چھوڑ کے چلے گئے، نہ ہم نے ان کی زیارت کی، نہ ہم نے ان کی خوشبو کو محسوس کیا، نہ ہم نے ان کی صحبت کی لذت حاصل کی، نہ ہم نے ان کو سجدے کرتے دیکھا، نہ ہم نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا۔ اللہ، ہم تو نابینا ہیں یا اللہ، ہم تو یتیم لوگ ہیں۔ اے اللہ، وہ یتیموں پر غصہ نہیں ہوا کرتے یا اللہ، یتیموں پر غضب نہیں کر، ہم یتیموں کو سزا نہ دے یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے اللہ۔ اللہ، ہم تسلیم کرتے ہیں اپنی ساری غلطیاں، ہم مانتے ہیں اپنے سارے گناہ۔ اے اللہ، ہم اکڑ نہیں رہے تیرے سامنے اللہ۔ اے اللہ، ہم گناہ کر کے خوش نہیں ہوئے اللہ، تو اس بات کا گواہ ہے، جب کبھی ہم سے غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، ہم نے اکیلے میں اپنے آپ کو لعنتی بھیجی ہے، ہم نے اپنے آپ کو برائی کہا ہے۔
اللہ جی تیرا کرم، تو نے ہمارے گناہوں کو لوگوں سے چھپایا ہوا ہے، تیری مہربانی تو نے ہماری خطاؤں کو محلے والوں سے، گھر والوں سے، والدین سے، ہماری اولاد سے چھپایا ہوا ہے۔ اللہ لوگوں کے سامنے ہم نیک بنے پھرتے ہیں اور تجھے تو پتہ ہے ہمارے اندر کا حال ہی خراب ہے۔ یا اللہ ہم تو بس یہ کہہ رہے ہیں جیسے دنیا میں تو نے ہماری عزت رکھی ہے، کل قیامت کے دن جب سارے نبی ہوں گے، سارے رسول ہوں گے، سارے فرشتے ہوں گے، ہمارے آباء و اجداد ہوں گے، ہماری اولادیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ ان کے سامنے بھی ہمارے گناہوں کو چھپا دینا، ہمیں ہمارے نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، کوئی نیکی ہم سے ایسی کروا دے کہ ہم قیامت میں فخر سے ان کے سامنے پیش ہو سکیں۔ اللہ کوئی اچھا کام ہم سے کروا دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، جتنے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے، بالخصوص ہمارے والدین، اساتذہ کرام، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، ہمارے بھائی بہنیں، بچے بچیاں، بالخصوص اس سیلاب میں یا اللہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جتنے موجود ہیں، جتنے حیات ہیں، ان سب کو صحت عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، چاہے کوئی ہاسپٹل میں ہے، گھر میں ہے، دائمی بیمار ہے یا عارضی بیمار ہے، بالخصوص ہمارے محترم مولانا قاری خیر الحق ابرار صاحب علیل ہیں، اے اللہ ان کو بھی اور تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت کی، آبرو کی، اخلاق کی، کردار کی، جان کی، اموال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم مہربان، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ کریم، اے مہربان، اے حنان و منان اللہ، اے رؤوف الرحیم اللہ، اے تواب اللہ، اے فتاح اللہ، اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے اللہ جن کی بچیاں گھر بیٹھی ہیں، ابھی رشتے نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے غیب سے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جن بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ ان کے رشتوں میں جوڑ اور برکت پیدا فرما دے۔ اے اللہ کریم جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے بن مانگے ہی عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ